رجوع کرتے تھے، اور عام صحابہ کرام عام حالات میں اور بعد کے حالات میں ان صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتے تھے جو علماء صحابہ ماہرین فن ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک کامن بات ہے۔ بہت سے لوگ حدیث سے پوچھنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے پاس، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، یہ جو علماء صحابہ جن میں سے میں نے چند کا نام لیا، ان علماء صحابہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ سب سے نہیں پوچھا جاتا تھا اور سب لوگ فتویٰ نہیں دیتے تھے، اور ان علماء میں بھی اگر کسی سے فتویٰ پوچھا گیا اور اس کو علم نہیں ہوتا تو وہ جواب نہیں دیتا تھا۔ یہ اہم نقطہ۔ ہاں، ایک روایت بعض حدیثوں میں حضرت عمر سے اور بعض میں حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا، سورہ عبس وتولیٰ میں ہے نا، وفاکہۃ وابا، کہ ہم نے میوہ اور سبزی پیدا کی، ایک گھاس ہے ابا۔ تو کسی نے آ کے پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق یا عمر فاروق میں سے زیادہ تر مشہور حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ یہ ہم فاکہہ تو جانتے ہیں کہ میوے کو کہتے ہیں، لیکن یہ ابا کیا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو فاکہہ میوے دیے اور ابا دیے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو جواب ہے وہ اہل سنت والجماعت کا اصول بن گیا، تفسیر کے اصولوں میں سے ایک اصول بن گیا کہ اللہ اور رسول کی باتوں میں ایک انسان کو کیا موقف، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جواب دینے میں۔ آج ہمارے یہاں لوگ جرأت کرتے ہیں، ہاں علم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، فتوے دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ جواب دیکھیے، وہ کہتے ہیں ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کلام اللہ ما لا اعلم، کہ کون سا آسمان مجھے پناہ سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی جب میں اللہ کے کلام کے بارے میں وہ بات کہوں گا جو میں نہیں جانتا۔ بغیر علم کے اگر اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی بات کہوں گا تو مجھے کہیں ٹھکانہ بچنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی سب سے افضل شخصیت، کہ اللہ کے کلام میں اپنے دماغ سے بات نہیں کہنا چاہیے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ہاں جس کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل و دماغ، اس کے تعلق سے تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے دین کے بارے میں کوئی جواب دینا۔ ہاں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اس آدمی کو فتویٰ دینا نہیں چاہیے۔ آج کے علماء کنارے لگ جائیں گے، بردرز کی بات چھوڑیے، ہاں اس آدمی کو فتویٰ دینا نہیں چاہیے جو کم سے کم 1,00,000 حدیث کو سند، متن اور معنی مفہوم کے ساتھ نہ جانتا ہو، حفظ نہ رکھتا ہو۔ کوئی نہیں بیٹھے گا آج تو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، علماء صحابہ میں سے، سابقون الاولون میں سے، ہاں حجت اللہ البالغہ میں ایسے بہت سارے اقوال امام شاہ ولی اللہ صاحب نے اور دوسری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ سلف کا منہج اور طریقہ کیا تھا، سند کے ساتھ یہ اقوال نقل کیے لوگوں نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام کے بارے میں سوال کرتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بردرز کی تقریر سننا چاہیے، یا کوئی بھی ایک آیت کو، حدیث کو سنتا ہے لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، وہ غور سے سنیں کہ پہنچانا، کسی حدیث کو، روایت کو سنانا، ہاں کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ فتویٰ دینا، قرآن حدیث کے فہم کو جاننا، تدریس اور تعلیم دینا، اتھارٹی کے ساتھ بیان کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ حضرت ابن مسعود اور ان کا کیا مقام ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام شعبی، عامر بن شرحبیل، بہت بڑے تابعی ہیں، لگ بھگ میں سمجھتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 200 صحابہ کرام سے ملے، بہت سے لوگوں سے روایتیں سنی، شاگرد ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا معاملہ یہ تھا، حال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا، سوال کرنے کے لیے آتا، تو ایک عالم اس کے دوسرے عالم کے پاس بھیجتا کہ ان کے پاس جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں۔ دوسرا تیسرے کے پاس بھیج دیتا، تیسرا چوتھے کے پاس، گھومتے گھماتے وہ پہلے کے پاس آ جاتا۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے علم کو، دین کے علم کو چھپانا مقصود ہوتا تھا، یا وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے، اگر میں نے غلطی سے غلط جواب دے دیا تو اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی، کیا جواب دوں گا۔ محمد بن منقدر، یہ بھی تابعی ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فتویٰ دے رہا ہے حلال حرام کے بارے میں، کسی کے بارے میں، شریعت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، سوال کا جواب دے رہا ہے، تو غور کر لے، سوچ لے، اس لیے کہ جب وہ دین کے بارے میں بات بتا رہا ہے تو اللہ کے اور بندے کے درمیان میڈیٹر اور نمائندہ بن رہا ہے۔ آپ نے کسی شخص سے پوچھا کہ شریعت میں یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں، جائز ہے کہ نہیں، حرام ہے یا حلال ہے، کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، تو اب آپ سے جب سوال کیا تو وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ اللہ کے دین کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ دین کس نے بنایا؟ حلال حرام کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہے، آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس آدمی کو یہ یقین ہے کہ آپ اللہ کا دین بتا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتا دیا تو سوچئے کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ غلطی سے اجتہادی خطا ہونا الگ چیز ہے، لیکن علم نہ ہوتے ہوئے غلط کہنا، یا علم ہے اور جانتے بوجھتے غلط جواب دینا۔ جیسے ایک عالم ہے، وہ ایک خاص مسلک اور اصول کو مانتا ہے کہ بھئی میں تو حنفی ہوں، میں تو صوفی ہوں، تو پیر صاحب کی بات کو بطور فتویٰ بولتا ہے، اس بھروسے میں کہ پیر صاحب جو بول رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ کے دین کی شریعت ہے، قرآن حدیث میں کیا ہے میں نہیں جانتا، پیر صاحب کو مانتا ہوں، اور ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو خواب آتا ہے، وہ جو بول دیے بس وہی شریعت ہے۔ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو جاہل ہیں، جو فتویٰ دینے اور علم اور افتاء اور تعلیم کے مقام پر نہیں ہے، ان سے علم سیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی گمراہی ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، اور آج اس کی بنیاد پر امت میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ امام مالک کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ امت کا ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جس نے علم کو حاصل نہیں کیا اور دین کے راستے پہ چلا تو اس نے امت کے ہی لوگوں کے خلاف تلواریں نکال لی۔ آج جو تحریکی لوگ خود مسلمانوں کو مار رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں کہ کافر ہیں، حکام کافر ہیں، کہیں دھماکہ، کہیں غیر مسلموں کا ایک اعلی کار بنتے ہیں وہ تحریکیوں کا، ہاں یہود و نصارہ ان کو یوز کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تنظیمیں بن رہی ہیں، ابھی ایک تنظیم پر جو ہے پھر سے پابندی لگی، ہاں پی ایف آئی پر، اس سے پہلے کچھ تنظیمیں تھیں۔ یہ سارے کے سارے اس بدعقیدگی یا غلو آمیز اسلام اور غلط فکر اور غلط منہج کے شکار ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ علماء سے دین نہیں سیکھتے تھے۔ یہ جدید دور کے خارجیوں کے بارے میں پہلے سے لے کر آج تک ان کی یہ علامت بتائی گئی ہے کہ یہ علماء سے دور رہتے ہیں، علماء سے استفادہ نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ پرانے خارجیوں میں جو اقوال پائے جاتے تھے آج بھی ملیں گے۔ وہ علماء اور اس وقت کے ائمہ کو برا بھلا کہتے تھے، آج کے جو خارجی تحریکی ہیں وہ خارجی اپنے آپ کو بولتے نہیں ہیں، لیکن ان کی فکر میں یہ بات ہے۔ یہ اخوانی ہمارے یہاں جو شیلے جذباتی نوجوانوں کی مختلف تنظیمیں، جس میں پی ایف آئی اور اس سے پہلے جس پر پابندی لگی، اور ایسے لوگ آپ دیکھیں ان کے اقوال، ہاں داعش کی جو شرائط تھیں، میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں یا کسی دوسری کتاب میں ابھی میں نے پڑھا، شیخ ربی لکھتے ہیں کہ حضرت علی سے جس طرح خارجیوں نے کہا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو یہ کہیے، پہلے یہ کہیے کہ میں اسلام سے مرتد ہو گیا تھا، یہ قبول کیجیے آپ، اور پھر اپنے آپ کو مرتد مان کر پھر سے آپ ہمارے سامنے کلمہ پڑھیے، مسلمان ہوئیے، تب ہم آپ سے بات کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرۂ مبشرہ میں سے، اہل بیت میں سے، ان سے کہہ رہے ہیں یہ خارجی شرط رکھی، دکتور ربی نے ذکر کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہاری اس بات کو میں مان لوں اور یہ کہوں کہ میں مرتد ہو گیا تھا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانیاں دی، دین کی خدمات کی ہیں، وہ ساری کی ساری رائے گاہ عقارت ہو جائے گی اور بہت ساری باتیں رد ہو جائے گی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے تلوار نکالی، جنگ لڑی، نہروان کی جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو فتح عطا فرمائی، اور اس جنگ میں مقتولین میں وہ شخص ملا جس کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ وہ ذو الثدیہ ہوگا، اس کا سینے کا ایک حصہ جو ہے ابھرا ہوا ہوگا، مقتولین میں وہ بھی ملا لاشوں کے بیچ میں۔ اللہ کے حضرت علی نے شدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اور ان کو اہل حق کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ شرط تھی نا، بتایا کہ داعش کے لوگ جو ابھی ایک تنظیم بنی تھی نا، یہود نصارہ نے بنائی تھی، ہمارے یہاں نوجوان اندھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ فتنے جب آتے ہیں نا تو عالم ابتدا میں جان لیتا ہے، اور جاہل فتنہ جب نقصان پہنچا چکتا ہے اور واپس ہونے لگتا ہے، اس کے بعد جاہل اس فتنے کو جانتا ہے۔ ہاں تو شروع میں لوگ داعش کے بارے میں علماء کرام کہتے رہے، لوگ مانے نہیں۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں علماء جو کہتے ہیں
اس کو لوگ قبول نہیں کرتے. ارے یہ بزدل ہیں, حالات سے واقف نہیں ہیں, جدید تقاضوں سے واقف نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں, فقہ الواقع سے دور ہیں. علماء تو ایسے ہیں, علماء تو ویسے ہیں. یہ ایک سازش کے تحت جو چلایا گیا ہے. اور ہمارے یہاں منکرین حدیث, تحریکی, اخوانی, خارجی, رافضی, ان کے ایجنٹ, یہ سب جو میں نے نام لیا, یہ صرف بھرپائی کے لیے نہیں, یہ حقیقت ہے. یہ ہمارے علماء کے تعلق سے ہمارے عوام کو بدگمان کرتے ہیں, دور کرتے ہیں. علماء سے دوری, دین سے دوری, علماء کا فقدان. کل میں نے جمعہ میں بیان کیا کہ یہ فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. عالم علماء کا عدم وجود جہالت کو فروغ دے گا, اور جہالت سے ہر برائی پیدا ہوگی, شرک, بدعت, خرافات, منہج کا انحراف, ہر دشمنوں کی چالوں کی کامیاب ہونا, سب چیزیں آئے گی, اور وہ اسی کا شکار ہے مسلمان. بات تھوڑی یعنی ادھر اس طرح سے آگے بڑھ گئی کہ آپ یہ ان مسائل سے جڑے ہوئے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ خالی خلی نہیں ہے. آج ہماری زندگی سے کتنے بڑے خطرات اس سے جڑے ہوئے ہیں, اس پہلو کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, کہا تھا کہ علماء سے صحابہ کرام میں اور اس زمانے میں ایک طریقہ اور وتیرہ یہ تھا کہ حلال حرام کا فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے. میں آج دیکھتا ہوں ہمارے کچھ